ایک حاجی عبد الوہاب صاحب، حاجی حبیب صاحب تشریف لائیں۔ رسوله الكريم أما بعد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس مکتب کے پروگرام میں شریک ہو کر انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی، اور اس بات کا یقین پیدا ہوا اور اطمینان پیدا ہوا کہ چھوٹی جگہ پر بھی بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مختصر سی جگہ میں گھر میں مکتب چلنے والا، اور جس میں یہ کارگزاری کہ ماشاءاللہ بالغات اور بالغان اور اطفال، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ سبھی ترتیب ہیں، اور ہر درجہ میں، ہر شعبہ میں بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ درجات حفظ ناظرہ، طلبہ، طالبات سب مل کر الحمدللہ 15 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ یہ انتہائی خوشی مسرت کی بات ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگہ بڑی، انتظامات بھی بڑے، چندے بھی بڑے، اور کام چھوٹے۔ یہاں گنے چنے چند حضرات اپنی جان مال کی قربانی دے کر یہ ترتیب چلا رہے ہیں، اور اس میں اللہ اپنے کرم سے ہمیں کامیابی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور کام میں صحیح معنی میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کام کرنے والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ حضرات 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں کوئی لمبی تقریر تو کروں گا نہیں، مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہی اپنا تعصب، جیسا کہ ابھی حضرت ناظم صاحب کہہ رہے تھے، میں اپنا تعصب ظاہر کر دوں، اور کہہ رہے تھے کہ تصور ظاہر کر دیں میں کہ ہم تصدیق ہی کر دیں گے، تصور نہیں، تصدیق ہی کر دیں گے۔ تھوڑی سی آواز کھولو۔ یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس پر مدد مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بخشے۔ یہ ایکو بند کروا دو اس کا، جب کوئی گنگنانے والا آئے تو کھول دینا۔ ہاں اب صحیح، بالکل مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے، بس صاف آواز سامنے آئے انشاءاللہ۔
چند باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. کارکردگی، کتنے بچوں نے قرآن پڑھا، اس کی تعداد بھی قابل اطمینان. بچوں نے پروگرام کیسے پیش کیا، اٹک اٹک کر، جھجک جھجک کر، یہ بالکل صحیح. تو یہ بھی قابل اطمینان بات ہے کہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھے انداز سے پروگرام پیش کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ کوئی بڑا آدمی پروگرام پیش کر رہا ہو. ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کی وضاحت کیسی ہے. تو ماشاءاللہ بچوں کی وضاحت بھی اتنی اچھی کہ ہمیں ان بچوں کے سروں پر عمامے نظر آ رہے ہیں، سنت نظر آ رہی ہے. اور جن بچوں کو چھوٹا دیکھا تھا پہلے، جو کہ یہاں آنا جانا ایک عرصے سے ہے، اب وہ بچے بڑے ہوئے تو ماشاءاللہ داڑھی کے ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. تو اس کو بھی دیکھ کر اطمینان ہوا، خوشی کی بات ہے. تو کام قابل اطمینان، پروگرام قابل اطمینان، تعلیم قابل اطمینان. رہی بات کچھ کمی کوتاہی کی، تو ہم تو انسان ہیں، تھوڑا بہت کمی کوتاہی اگر ہمارے اندر ہے اور ہونی بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں کہ اب تک جو کچھ کمیاں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے اور ترقی عطا فرمائے. ایک بات تو میں بچوں سے کہہ دوں گا، بچوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اپنے گھر سے زیادہ اپنے مدرسے سے پیار کرو. مدرسے کی غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے. ایسا موقع آئے کہ مکتب میں، مدرسے میں پڑھائی کا وقت ہے اور وہی خالہ کے یہاں دعوت کا وقت ہے. یہ جو خالائیں ہوتی ہیں نا جی، اور جو نانی ہوتی ہیں، ان کو پیار اسی وقت آتا ہے جس وقت مکتب لگتا ہے. تو ادھر خالہ کا پیار، ادھر نانی کا پیار اور ادھر مکتب کا وقت. تو ہماری عورتیں بھی یہ بات دھیان سے سنیں اور ہمارے بچے بھی یہ بات دھیان سے سنیں کہ سب کاموں میں سب سے پہلے ہمارا مدرسہ ہے، اور ہم کو سب سے زیادہ اپنے گھر سے زیادہ، اپنے پروگراموں سے زیادہ ہمیں اہمیت دینی اپنے مکتب کو، اپنے مدرسہ کو. انشاءاللہ ایسا کریں گے. ان بچوں سے کہلوانا چاہتا ہوں، بچوں سے مکتب کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے انشاءاللہ. باقی سارا کام پیچھے. خالہ کے خوب جائیے آپ، مکتب کے وقت میں نہیں، اور نانی کے خوب جائیے، اور دعوت میں کہ آپ صرف پیٹ نہیں حلق تک بھر کر کھائیے، ہم منع نہیں کریں گے. لیکن مکتب کے وقت میں اور مدرسے کے وقت میں سب سے زیادہ اولیت اور سب سے زیادہ اہمیت ہم مکتب کو، مدرسے کو دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، سبھی سے، مکتب کے ذمہ داروں سے، اہل محلہ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزمائش کرتا ہے اور دے کر بھی آزمائش کرتا ہے. کبھی رزق میں تنگی دے کر اللہ آزماتا ہے اور کبھی رزق میں فراخی دے کر اللہ آزماتا ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حکومت دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی.
سب سے زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اور کیسی حکومت جو اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی ایسا کوئی حاکم اور بادشاہ نہیں اور حکومت نہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی ایسی کوئی حکومت نہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت، یہ دولت، یہ نعمت مجھے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نا شکرہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو گے تو اور عطا کروں گا۔ اس سے بڑے شکر کی بات کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے سروں پر ٹوپی ہے؟ اس سے بڑے شکر کرنے کی بات اور کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے سروں پر عمامہ ہے؟ اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بچوں کے سینے سے قرآن لگا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ 40-50 برس کی عمر کے ہونے تک ان سے وضو کرنا نہیں آتا، ہمارے بچے دن میں 5 وقت وضو کر رہے ہیں، وضو کی سنت سنا رہے ہیں، وضو کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر ہو گئی، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، کلمہ ان کا صحیح ہوا نہیں، اور ہمارے بچے ہمیں کلمہ سنا کر جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے 4 کل کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں ان کو 4 کل بھی نہیں آ رہی، اور ہمارے بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ کہیے، زور سے کہیے، اللہ کا شکر ہے، اس کے احسان ہے۔ کتنے گھر آج بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو جن میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے روز قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اور گھر میں آ کے قرآن کو یاد کر رہے، سبق یاد کر رہے، سبق دہرا رہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ حافظ سہیب جو ہے نا، پڑھ رہے تھے نا شعر، فرض کرو کہ ہم یوں ہوتے، فرض کرو کہ ہم یوں ہوتے، اس دور میں ہوتے۔ ارے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نبی کی امت میں ہیں۔ جس نبی کے دور کی بات ہو رہی ہے اس نبی کا دور آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ جس یقیناً ان لوگوں کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی جو حضور کے دور میں فرما بردار صورت میں تھے، جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، جن لوگوں نے محبت کی نگاہ سے نبی کو دیکھا، ایک رکوع ایک سجدہ کر لیا، ان کی زندگی کی حضور کے ساتھ رکوع میں پڑی ہوئی ایک تسبیح سبحان ربی العظیم ہماری زندگی کی ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ یقیناً اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہلوایا، لیکن ہمیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کی امت میں ہیں، الحمدللہ نبی کا نام ہمارے کانوں تک پہنچا، نبی کے ذریعے سے اللہ کا کلام قرآن ہم تک پہنچا۔ ہم بھی خوش قسمت بن سکتے ہیں
اور یقیناً ہم خوش قسمت ہیں. اگر ہم خوش قسمت نہیں ہوتے تو اللہ ہمیں اپنے قرآن کی خدمت کے ساتھ نہیں جوڑتا. کوئی کسی در کا چپڑاسی اور کوئی کسی گھر کا غلام، کوئی کہیں کا ملازم، اللہ نے ہمیں قرآن کا خادم بنایا. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، یا قرآن پڑھانے والوں کا ہم تعاون کر رہے ہیں. دنیا کی ساری بادشاہت اس غلامی پر قربان ہے. آدمی کے ساتھ کوئی لقب لگے نہ لگے، کہیں کی بادشاہت ملے نہ ملے، کہیں کی ملازمت ملے نہ ملے، اس کے نام کے ساتھ فرشتے اعمال نامے میں قرآن کا خادم لکھ دیں، ساری دنیا کی بادشاہت سے بہتر ہے. اس لیے ہم اپنا آپ کو کبھی کبھی اپنی زبان سے بھی کہا کریں ہم خادم قرآن ہیں انشاءاللہ. کیا ہے جی؟ خادم قرآن. بچوں سے نہیں کہلوا رہا میں ان حضرات سے کہلوا رہا ہوں جو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں. یہ سب ان کی تو قربانی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں آپ نے اپنے سے اوپر بٹھا دیا، جبکہ بٹھانا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی قربانی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے ہر کام میں ہر شعبہ کے لوگ ترقی چاہتے ہیں. ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس خدمت میں ترقی نہیں چاہیں گے. لہذا ان سالانہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے والے تو یہ عہد کریں گے کہ اگلے سال اور اچھی طرح پڑھائیں گے. سن رہے؟ پڑھانے والے تو یہ عہد کریں گے، یہ نیت کریں گے کہ ہم آئندہ سال اور اچھا پڑھائیں گے. اور بچے پڑھنے والے یہ عہد کریں گے کہ آئندہ سال ہم اور اچھا پڑھیں گے. دیکھو آپ نے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ باہر کی مخلوق سب کہلوا رہا ہوں، ان کو بتا دینا پڑھنے والوں کو ہم آئندہ سال اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو تاج بیٹھے ہیں نا چاند ستارے جنہوں نے خدمت کی مدرسے کی، یہ نیت کریں آئندہ سال اور زیادہ خدمت کریں گے انشاءاللہ. وہ آپ نے دیکھا نا پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوتا ہے، بجٹ فلاں محکمے کے لیے اتنا بجٹ پاس ہوا، فلاں محکمے کے لیے اتنا بجٹ پاس ہوا. تو آپ بجٹ پاس کرنے والی پارلیمنٹ ہے. یہ جو یہ چند لوگ بیٹھے ہیں نا، ایک ایک آدمی 100 کے برابر ہے. یہ قاری صاحب یہ جو بیٹھے ہیں نا، ایک آدمی 100 کے برابر انشاءاللہ. تو آپ حضرات یہ نیت کریں. یقیناً ایک ہم جانتے ہیں اور منہ پر تعریف کیا کرنا، ہمیں معلوم ہے آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، مکتب چل رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہماری حصہ داری کتنی ہے. ہماری حصہ داری کتنی ہے؟ ہم اپنی حصہ داری کو بڑھائیں اور مزید خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ 2 طرح کے ممبر ہوتے ہیں، 3 طرح کے. غلط تو بات نہیں ہو رہی آج بھائی اپنا گھر ہے اور اپنے لوگ ہیں، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، سیدھی بات کہہ رہا ہوں. قاری صاحب 3 طرح کے ممبر ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں صرف سبحان اللہ والے، کوئی بھی کام اچھا دیکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ، بس اس سے آگے ان کی کوئی خدمت نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں. سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے، گالی تو نہیں دے رہا. یہ ہماری کارکردگی کو دیکھ کر اور ہماری محنت کو دیکھ کر سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے. نیکی میں پھر بھی شامل ہے، محبت سے دیکھنے والا بھی اپنا ہی ہے. لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، خالی زبان سے تعریف نہیں کرنی، عمل سے تعاون کرنا ہے.
عمل سے زور سے بولیے تعاون کا. تعاون صرف پیسہ کا نہیں ہے، صلاحیت کا تعاون ہوتا ہے. تعاون کس چیز کا ہوتا ہے؟ صلاحیت کا. اللہ نے کسی کو پیسے کی صلاحیت دی تو پیسے سے تعاون کرے. کسی کو اللہ نے وقت کی نعمت دی ہے، وقت دینے کی صلاحیت ہے تو وقت دے. اس کے علاوہ کوئی اور خدمت کرنے کی صلاحیت ہے، کوئی رائے دے سکتا ہے، کوئی مشورہ دے سکتا ہے. کوئی بھی خدمت چلتے راستے موقع ملا فون کر کر حاضر ہو کر کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا. تو صلاحیتوں کو لگایا ہم نے. تو ایک تو ممبر وہ ہوتا ہے جو صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتا ہے، اس کو چاہیے اس سے آگے بڑھے اور عملی خدمت دے. ایک ممبر وہ ہوتا ہے جو مہینہ اور سالانہ تعاون کرتا ہے، ماہانہ اور سالانہ. یہ بھی مدرسے کا ممبر ہوتا ہے، اہم ممبر ہوتا ہے. ایسے ممبر بہت ہوتے ہیں الحمدللہ. جب بھی سالانہ کوئی موقع آیا، ماہانہ موقع آیا، ترتیب بنا دی. مجھے پتہ نہیں ہے تفصیل یہاں کی ترتیب کیا ہے، لیکن جب میں اپنی ترتیب بتا رہا ہوں. کچھ حضرات ماہانہ تعاون کرتے ہیں، کچھ حضرات سالانہ تعاون کرتے ہیں. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے مدرسے کی. یہ مدرسے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کچھ مخلص ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں نہ ہفتہ واری تعاون کا انتظار ہوتا ہے، نہ ماہانہ تعاون کا انتظار، نہ سالانہ. وہ ہر وقت تعاون دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ مکتب مدرسہ کے بازو ہوتے ہیں. مکتب مدرسہ ان کی طاقت سے پرواز کرتا ہے. اور بعض ممبر وہ ہوتے ہیں جو اپنی دعاؤں میں مکتب کے لیے، مدرسہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلبہ کے لیے آنسو بہاتے ہیں. یہ مکتب کی جان ہوتی ہے، یہ مکتب کی روح ہوتی ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ممبر ہیں. صرف زبانی تعریف کرنے والے ہیں، عملی تعاون دینے والے ہیں، ماہانہ سالانہ والے ہیں، یا ہر وقت جی جان سے حاضر ہیں اور ہم اپنی دعاؤں میں مکتب کو، مدرسے کو یاد رکھتے ہیں. کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر ایک میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آدمی ایک چھوٹی سی فیملی کو چلانے کے لیے ساری زندگی ذمہ داری ادا کرتا ہے. میں تھوڑا ہلکے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، ورنہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی 40 سال تک تو گدھا رہتا ہے، گدھا. اپنے ماتحتوں کا بوجھ ڈھوتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ. تو چھوٹی سی فیملی کو چلانے کے لیے آدمی گدھا صفت بن جاتا ہے. اتنے بڑے مکتب کو چلانے کے لیے یقیناً ذمہ داریوں کو بوجھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی بہت زیادہ وزن لے کر جا رہا ہو، یہ کوئی گاڑی جو ہے اوور لوڈ ہو اور اس سے چڑھا نہیں جا رہا، رک جائے، تو رحم دل لوگ جو ہوتے ہیں وہ سہارا دے دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے سہارے سے وہ گاڑی پار ہو جاتی ہے. اس لیے میرے عزیز، میرے دوستو، یہ مکتب کبھی ایک وزن ہوتا ہے. یہاں طلبہ، اساتذہ اور اسی طریقے سے کورس، ان سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے نہیں، خود ذمہ دار، جیسے آپ حضرات ہیں، کوئی چندہ نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، لیکن ہمیں آنکھوں سے دکھ تو رہا کام ہو رہا ہے.
ایک مقبول کام ہو رہا ہے. اگر ایک مکتب میں ایک بچے نے قرآن پڑھ لیا تو میں تدا ہو گئی. ہر سال 15 بچے قرآن پڑھیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس میں ہم اپنا تعاون کو لگاتے ہیں. یہ مقبول ہونے کی علامت ہے. میری ماں اور بہنیں پردہ نشین جو تشریف فرمائیں، ان کو بھی میں عرض کروں گا اپنا تعاون کو باندھیں. اہتمام. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو اپنی آمد کا ایک حصہ طے کر لو ماہانہ، چاہے تم 10واں حصہ طے کرو لیکن طے کر لو. جو آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے آمد کا 10واں حصہ والدین کو دینا ہے یا مسجد میں دینا ہے یا مدرسہ میں دینا ہے، تو وہ طے کر چکا ہے، وہ دے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے نظام منظم ہیں، اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ دیکھتا ہے. ہماری نظریں تو اس ایک کپڑے سے ہی رک جائے گی، دیوار کی بھی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھیتر اندر تک دل اور دل کی کیفیات کو جانتا ہے. تو اس کے کلام کے کون خادم ہے کہ اللہ کے یہاں وہ طے نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. جیسے وہ قاری صاحب دے رہے ہیں لکھ کے سرٹیفکٹ، اللہ کے یہاں بھی فہرست متعین ہے کہ اس مکتب کے کون کون خادم ہیں. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے وہ جو فہرست ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے فرشتوں نے جو لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل کروا دے، ہم بھی مدرسے کے خادم بن جائیں. اپنے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ سب سامنے رکھ بھی نہیں سکتا. اور میرے ذہن میں کچھ عجیب سی باتیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے بچوں نے مجھے دیکھا ہے مدرسے میں، پڑھے ہیں مدرسے میں، تو جانتے ہیں کس چیزوں کا میں اہتمام کرتا ہوں. میں اپنے مکتب میں تمام رجسٹر میں خود نام لکھتا ہوں، استادوں سے بھی نہیں لکھواتا، کسی دوسرے ذمہ دار سے بھی نہیں لکھواتا. اب تو 12 کلاس ہیں، اور 12 کلاسوں کے 9 رجسٹر ہیں، اور سب میں خود لکھتا ہوں. یہ کوئی بات ایسی نہیں کہنے کی، بس زبان پر آگے تو میں کہہ رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو فہرست تیار کروا رہا ہے اس کی کاپی یہیں سے ہو. اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آئے تو ہو سکتا ہے کہ یہی رجسٹر اعمال نامہ میں رکھ دیا جائے. بھائی نام کس کے لکھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کا لکھ رہے ہیں. اب اس میں قرآن پڑھنے والے کا نام لکھا جا رہا ہے، اور اس میں اس کے والد کا بھی نام لکھا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اگر یہ کہہ دے کہ بھئی جن جن کا نام دنیا میں قرآن پڑھنے والوں لکھا ہے ان سب کو بخش دو، بھیج دو جنت میں، تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے اچھی امید کرنی چاہیے اللہ یہ بھی کہہ دے اچھا چلو لکھنے والا کو بھی بھیج دو، اس کو بھی پاس کر دو، میرے قرآن پڑھنے والوں کا نام لکھا ہے اس نے. تو اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، ہم خادم قرآن بن جائیں، خادم مدرسہ بن جائیں، خادم مکتب بن جائیں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے موقع دیا ہے. یقین سمجھیے مکتب پہلی بنیاد ہے، مکتب. اور اگر ابھی وہ سیرت بیان کر رہا تھا ایک بچہ، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی جب آپ دیکھیں گے نا تو مسجد بعد میں بنی ہے اور مدرسہ پہلے بنا ہے. نام تو مدرسہ نہیں رکھا، لیکن جو دار ارقم تھا وہاں کام کیا تھا؟
یہی سیکھنے سکھانے کا عمل تھا. تبلیغ والے اپنی تعلیم کو یہیں سے لیتے ہیں, مدرسے والے اپنی تعلیم کو یہیں سے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے دار ارقم کو اہمیت دی, مسجد تو ہجرت کے بعد بنائی, اور جب مسجد بنائی, جب بھی مسجد میں صفہ بنایا. مشہور ہے نا اصحاب صفہ, آپ حضرات جو گئے ہیں مدینہ پاک انہوں نے دیکھا ہوگا, اور جو نہیں گئے ان کو بھی, جو چلے گئے ان کو بھی اللہ پھر توفیق عطا فرمائے زیارت کی. مسجد نبوی میں سارا فرش برابر کر دیا انہوں نے, لیکن صفہ ابھی تک زمین سے 1 فٹ اوپر ہے, ابھی تک باقی ہے. بہرحال میں تو ذہن میں تو میرے کچھ اور بات تھی, یہاں بیٹھنے کے بعد میں نے جو باتیں کہہ دی, اتنا ہی وقت کافی ہے. اس سے آگے آپ کا صبر جو ہے وہ صبر کے پیالہ لبریز ہو سکتا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ پروگرام بہت اچھا پیش کیا گیا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عنوان اچھے منتخب ہوئے, ختم نبوت سے متعلق خاص طور پر, اور وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ جو پھیل رہا ہے اس کے تعلق سے بہت اچھی باتیں آ گئی. جو بچہ دلائل دے رہا تھا نا, اس کے جھوٹے ہونے کے دلائل, اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں مہدی ہوں, اس کے بھی دلائل دیے جھوٹے ہونے کے. تو میرے ذہن میں تو ایک بات آئی کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ لفظ امام جڑ گیا. اب اس کی ایک تو علمی وجہ ہے, کیسے لگ گیا, کیوں لگ گیا, کس نے لگایا, وہ چھوڑو, لیکن عام لوگ امام مہدی کہتے ہیں, حالانکہ حدیث میں امام نام ساتھ میں نہیں ہے. جہاں بھی ان کا ذکر حدیث میں حضور پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا امام نام نہیں ہے, ایک صفت ہے ان کی مہدی. جیسے کہ خلفائے راشدین کی صفت بیان ہوئی, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, وہاں جمع ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئے گا, ایک دلیل نہیں, ایک عام سی بات کہ ساری دنیا امام مہدی کہتی ہے, حالانکہ ان کے نام کے ساتھ حدیث میں امام نہیں, لیکن جڑ گیا نام, لوگوں نے لگا دیا. اور اس دربندوی کو کوئی امام نہیں کہتا, تو اس کے ساتھ امامت کا جوڑ نہیں. مسلمانوں کی مسجد تو بہت دور کی بات, کسی قادیانی نے بھی اپنے عبادت خانے میں اس کو امام نہیں رکھا, تو دنیا ہی امام نہیں لگا رہی اس کے ساتھ. حضرت مہدی کے ساتھ پوری دنیا امام کا لفظ لگا رہی ہے, اور اس کو کسی جھونپڑے میں بھی, کسی دکان میں بھی امامت نصیب نہیں ہوئی. وہ امام مہدی کا کردار کیا ادا کرے گا جس کو کوئی محلے کی مسجد میں, عارضی مسجد میں, وہاں امام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. امامت تو امامت والوں کو ملے گی, اور جس کو کوئی آدمی 2 رکعت کا امام بنانے کو تیار نہیں, اس کو کیا امامت ملے گی؟ وہ تو بیچارہ 2 رکعت کا امام بھی نہیں, وہ چھپتا پھر رہا ہے. امام تو 5 وقت حاضر ہوتا ہے مسجد میں, اور جو امام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ بیچارہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھا پا رہا. عارضی مسلح ہوتا ہے نا, وہ عارضی مسلح کا امام نہیں. تو اس کے غلط اور جھوٹے ہونے کی ایک عمومی بہت بڑی دلیل یہ بھی موجود ہے. عنوانات بھی اچھے رہے, طلبہ نے پروگرام بھی اچھے پیش کیے. اب یہ آخری بات, مدرسہ والوں کو اس کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جلسہ کریں گے تو محلے والے آ جائیں, اس کا محتاج نہیں. یہ جو جلسہ کرنے کی محنت چلتی ہے نا, میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, یہ ابھی مکتب کے کچے ہونے کی علامت ہے. کہ وہ حاجی صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے, نمازی صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے, فلاں کو دعوت دی جا رہی ہے. ہونے کیا چاہیے, جتنے بڑے پختہ مدرسے ہیں, بس ایک اعلان آتا ہے فلاں دن سالانہ جلسہ ہے, دنیا ٹوٹ پڑتی. مکتب والوں کو ایک مہینہ پہلے دعوت دی, حاجی صاحب کو فلاں دن دھیان رکھنا پڑا. اچھا یار, آج تو لوگ کہتے ہیں اس دن شادی ہے, اس دن دعوت ہے, اس دن فلاں نظام ہے.
ہم اپنے مکتب کو اتنا مضبوط کریں کہ ان کو دعوت دے کر باقاعدہ مہم چلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. ایک اعلان لگ جائے فلاں دن جلسہ ہے، فلاں وقت جلسہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس مقام کو، اس جگہ کو بھر دیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت کو، اساتذہ کی خدمت کو، طلبہ کی محنت کو اور ذمہ داروں کے تعاون کو قبول فرمائے اور اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہ عطر وہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ بتلایا جائے کہ یہ اس میں یہ عطر ہے. عطر تو وہ ہے اس کی خوشبو خود بتا دیتی ہے عطر ہے. جب بھی عطر کی شیشی آپ کھولو گے تو جیسے ہی آپ عطر کی شیشی کھولو گے تو خوشبو خود بخود پھیل جائے گی. بس اس کے کھولنے کی دیر ہوتی ہے. آپ نے عطر کی شیشی نکالی اور کھولی، آپ کی طبیعت لگا لو تو لگا لو، ورنہ کھولتے ہی خوشبو آ گئی. آپ بتائیے کیسا خوشبو آ رہی ہے، اس میں نہیں آ رہی؟ تو بغیر لگایا رہی ہے، آپ لگا لیجیے. آپ تو محنت دکھ رہی ہے یہاں. میں تو کہہ دیا کہ محنت نظر آ رہی ہے، محنت کی ہے. ایسی جگہ پر تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، محنت ہو رہی ہے. بچوں نے پروگرام پیش کیا، تبھی تو پیش کر دیا کہ اس نے محنت کی ہے. اس کے پیچھے استاد نے محنت کروائی ہے اس سے. الحمدللہ وہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں انشاءاللہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں محنت ہو رہی ہے، یہاں تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اب محنت تو وہی جو نظر آئے. شروع میں نے بات ہی یہیں سے کی تھی کہ الحمدللہ پروگرام بہترین، بچوں نے پیش بھی بہترین انداز سے کیا. اور ایک ہے حسن نظم، حسن انتظام. چھوٹی سی جگہ اور یہاں مائک بھی تین، اسٹیج بھی پورا، یہاں بینر بھی، یہاں لوگ بیٹھے بھی ہیں. چھوٹی سی جگہ میں سارا نظام، بچے بھی موجود ہیں. بڑے بڑے جلسوں میں ایسا انتظام نہیں جتنا اچھا انتظام یہاں موجود. تو ہر چیز الحمدللہ قابل دید ہے، قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ مقدر والوں کو ملتے ہیں، ورنہ آج کل کام کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ گھڑی دیکھ کے بیٹھتے ہیں اور گھڑی دیکھ کے اٹھ جاتے ہیں. کچھ کام کچھ نہیں. ایک صاحب ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے کم و بیش 30 سال ایک مسجد میں امامت کی. 30 سال میں ایک بھی آدمی ایسے نہیں بنا ہے جو نماز پڑھا دے ان کی غیر موجودگی میں. ایک بچے کو قرآن نہیں پڑھایا. اب الحمدللہ آپ کے محلے میں ایسے سارے بچے تیار ہو گئے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ کہ امام صاحب کو آپ اگر 8 دن کے لیے بھی گھر بھیج دو، بس پتہ بھیجیں گے نہیں. آپ اماموں کو کوئی چھٹی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر آپ بھیج دو دقت نہیں آئے گی. یہ کس کی برکت ہے؟ مدرسے کی برکت ہے. میں خود تقریباً 20 سال تک اس پریشانی میں رہا کہ میں کہیں جاؤں تو کس سے کہہ کے جاؤں. اس لیے کہ مسجد میں ایسے لوگ تو بہت ہیں جو یہ بتا دیں آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے، جو یہ بتا دیں آپ کے 2 لفظ غلط بول دیے. ایسی باتوں کو بتانا والے تو بہت ہیں لیکن 2 رکعت پڑھانا والے کوئی نہیں. 2 غلطی نکالنے والے تو بہت مل جائیں گے. اگر 2 رکعت پڑھانے والے حاجی صاحب کی ساری صلاحیت ختم. انشاءاللہ اتحیات بھی صحیح نہیں ہوگی صدر صاحب کو. لیکن ان مکتبوں کی برکت سے ہمیں وہ افراد مل رہے ہیں. اب الحمدللہ میری مسجد کا یہ ماحول ہو گیا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں چلے جاتا ہوں. نماز پڑھانے والے بچے تیار ہو گئے میرے لیے الحمدللہ، اور لوگ بھی اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ. دل و بات تو اللہ جانتا ہے. زبانی طور پر جو ہے کوئی یہ نہیں کہتا کیوں چلے گئے.
کیوں؟ نظم ہو گیا. تو یہ مکتبوں کی برکت ہے. اس سے ہمیں امام بھی ملیں گے, اس سے ہمیں مؤذن بھی ملیں گے. اور دیکھو محلہ والوں سے ایک بات کہتا ہوں, محلہ والا تو اپنا آپ کو خادم سمجھے. جب موقع ہو نماز کی خدمت, جب موقع ہو اذان کی خدمت, اور جب موقع ہو دینی کوئی بھی خدمت کے لیے ہم تیار رہیں, تو ہمارا مدرسہ کا فائدہ سب سمجھیں گے, سب جانیں گے انشاءاللہ. ان میں سے کچھ انعامات پردہ نشین بالغات کے لیے پہنچائے. یہ پیغام آپ سب کو پہنچ گیا کہ ماشاءاللہ تعلیم بالغان کا نظم یہ ضروری ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ جاتا ہے اور بچے کی اماں نہیں پڑھتی ہے, اور بچہ کی اماں اگر پڑھی بھی نہیں ہے تو اس بچے کے پڑھنے میں مراحل آتے ہیں. اماں کو کلمہ صحیح یاد ہے, اماں کو نماز صحیح یاد ہے, تو استاد جو سبق دے کے بھیجے گا تو وہ بچے کا تعاون کر سکتی ہے, یا کم از کم تعاون نہیں کرے گی تو اہمیت کو سمجھے گی, یاد کرنے کی اہمیت ہے, پڑھنے بٹھائے گی. اور اگر اس کو خود کو کلمہ نماز نہیں آئے, قرآن نہیں آئے, تو قاری صاحب چاہے کتنی ہی اہمیت سے لال پین سے لکھ کے بھیجتے ہیں ڈائری میں کہ گھر سے سبق یاد کر کے آئے, تو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا اس کو. یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حافظ سہیب ہے, ماشاءاللہ حافظ ہو گئے, عالم ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. دوسرا بھائی حافظ ہو رہا ہے, والدہ کا قرآن مکمل نہیں ہوا تھا, تو اب اس عمر میں آ کر انہوں نے الحمدللہ اپنا قرآن مکمل کیا اور قرآن پڑھا ہے. یہ بھی کوئی کم بات ہے. اس لیے جو بالغان کا جو نظم چلایا ہے, بالغات کا جو طالبات پڑھ رہی ہیں, یہ بہت اہم ہے. پردے کے ساتھ مستورات میں سے ہی معلمہ اور معلمہ پڑھائیں, اور پردے کے ساتھ پڑھائیں, اور نظم چل رہا ہے اور بچے پڑھ رہی ہیں. اس کی بھی قدردانی کی ضرورت ہے. کسی بھی مستورات میں سے کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں قرآن کیسے پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے محلے میں, آپ کے گلی میں, آپ کے علاقے میں اس کا بھی نظم کر دیا. بچے بھی پڑھیں اور بچیاں بھی پڑھیں اور بالغات بھی پڑھیں. اس سے بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں بس. میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا کہ سب بات کہنی چاہیے, لیکن یہ سب باتیں ماشاءاللہ آتی جا رہی ہیں, توجہ دلائی جا رہی ہے, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں. ایک ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ میرے پڑوس میں یہ مدرسہ ہے, یا میرا بچہ اس مدرسے میں جاتا ہے تو یہ میرا مدرسہ ہے, ورنہ تو نہیں. یہ لوگوں کے ذہن میں ہمارا مکتب تو وہ ہے جو جس میں ہمارا بچہ پڑھنے جائے, اور جس میں ہمارا بچہ پڑھنے نہیں جائے نا, وہ تو ہمارا مکتب نہیں ہے. اس بات کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ غلط بٹھایا کسی نے دماغ میں. مثال, مسجد جس نے مسجد بنائی ہے اس کی ہے, جو اس میں نماز پڑھتا ہے اس کی ہے, سب مسلمانوں کی ہے. بتاؤ سب کی. کسی کو حق ہے یہ کہنے کا اس مسجد میں وہی نماز پڑھے گا جس اوپر پیسے لگائے گا, جس نے اس میں چندہ نہیں دے, تعاون نہیں دے, وہ نماز نہیں پڑھے گا. کسی کو حق ہے کہنے کا؟ کیوں؟ مسجد سب کی ہے. جس نے تعاون کیا اس کی بھی, جس نے تعاون نہیں کیا, اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے اس کی بھی ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا, ایسے بھی مل جائیں گے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ ڈھونڈنا, اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو, اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو, لیکن آپ ڈھونڈنا مسجد کے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جو ہفتہ بھر مسجد میں نہیں گھسا ہو, مہینے نماز نہیں پڑھے. جب آپ اس سے پوچھو نا تمہاری مسجد کون سی لگتی ہے, پتا ہے کہ وہی مسجد ہماری مسجد لگتی ہے, مہینہ بھر ہو گئے گھسے. کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ مسجد سب کی ہے. قرآن
جو قرآن پڑھتا ہے اس کی ہے، اس کا ہے وہ مصحف، یا سب مسلمانوں کا ہے قرآن؟ تھوڑا سا زور سے بولو. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار حافظوں کا ہے قرآن، تو مدرسے میں پڑھنے والوں کا ہے قرآن یا پڑھانا والوں کا ہے قرآن؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی قرآن جو خرید کے لائے وہی اس کا، تاکہ جو اس نے جو ہدیہ نہیں خریدا وہ نہیں ہے؟ قرآن سب مسلمانوں کا ہے. اب سمجھیے آپ، جیسے مسجد سب کی ہے، قرآن سب کا ہے، مدرسہ بھی سب کا ہے، چاہے میرا بچہ اس میں پڑھنے جائے نہ جائے. مدرسہ بھی سب کا ہے جیسے قرآن سب کا ہے. کیوں مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھایا جاتا ہے. تو قرآن ہم سب کا ہے، اور جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ جگہ بھی ہم سب کی ہے. جیسے ہم قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہم کو مدرسہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور سب کو دیکھنا ہے، چاہے میرا بچہ وہاں پڑھے یا نہ پڑھے. میرے ساتھ دینے سے، میرے تعاون کرنے سے، میری محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے اس اجر و ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اور وہ مدرسہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جج کا ججمنٹ بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ نے جو کچھ کہلوایا آپ کے سامنے وہ کہا گیا، لیکن مدرسے کا استاذ جو بات کہتا ہے نا، اس میں اس کی محنت خون پسینہ لگا ہوتا ہے. اس لیے قاری صاحب نے جو یہ باتیں کہی ہیں ان پر توجہ دی جائے خاص طور پر، چونکہ یہ کھڑے ہو کر 5 منٹ کے لیے نہیں بولے. ان 5 منٹ کے بولوں کے پیچھے پورے سال کی محنت ہے. 1 سال تک انتظار کرنا ہوتا ہے استاذ کو کہ جب سالانہ پروگرام ہوگا تب یہ بات کہوں گا. اس لیے انہوں نے جو خاص باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات تو ہے تصحیح، صحیح پڑھنا. پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن صحیح پڑھنے والے اور صحیح پڑھانے والے اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو صحیح پڑھنے والا، ہم سب کو بھی صحیح پڑھنے والا بنائے. ایک بات یہ کہی تھی گھر میں پڑھنے بٹھائیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمبا عرصہ تک مدرسے میں آتے ہیں اور چلتے سلو ہیں، رفتار سے نہیں پکڑتے. وہ وہی ہوتے ہیں جو گھر میں پڑھتے نہیں ہیں. جو بچے گھر میں پڑھتے ہیں وہ اچھا پڑھ لیتے ہیں. ایک بات اور قاری صاحب کی طرف سے میں کہہ دیتا ہوں کہ اور میں نے وہ شروع میں کہہ دی، میں کہہ چکا کہ پابندی پر سب سے زیادہ دھیان دیں. اس پابندی کی برکت ایسی ہوتی ہے. ہمارے یہاں مکتب میں اس سال ایک بچے نے قرآن شریف پورا کیا. تو میں مدرسے کے اساتذہ سے جو میرے ساتھ پڑھاتے ہیں درجہ حفظ میں، اس بچے کو صحیح چلنے کے پیچھے، اس کے صحیح چلنے کے پیچھے راز کیا ہے، ایک بات کو پکڑو. تو میں نے گھسا اس میں، گھر تک کے حالات لیے، استاذوں سے پوچھا، تو میرے سامنے 2 چیز آئی. ایک تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی والدہ ہر قسم ناقص کے یہاں کا کھانا اس بچے کو نہیں کھلاتی، کہ ہمارے گھر کا میرے ہاتھ کا کھانا کھائے گا میرا بچہ، دعوتوں میں نہیں جائے گا. اور خاص طور پر اس بچے کے جو ننہال والے ہیں نا، وہ تھوڑا سا دوسرے عقیدے کے ہیں، اڑاوا چڑھاوا بہت کھاتے ہیں. تو اس نے کبھی کھانے نہیں دیا بچے کو. ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی. دوسرے جب ہم حاضری کا حساب لگا رہے تھے کہ بچے کو حاضری کا انعام دیتے ہیں ہم، تو اس بچے کی سب سے زیادہ حاضری تھی. تب بات سمجھ میں آئی جب بچہ کی حاضری زیادہ ہوتی ہے تو بچہ پڑھتا بھی ہے. زیادہ حاضری والے بچے زیادہ پڑھتے ہیں.
اس لیے قاری صاحب نے جو باتیں فرمائیں ان پر ہم خاص طور پر دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ بچے جو کچھ پڑھ کر جا رہے ہیں اس کو گھر میں سنیں، نگرانی کریں اور گھر میں پڑھنے بٹھائیں اور حاضری ہماری مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ اب تو دعا ہو جائے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ مکتب کی جانب سے تمام ہی مکتب کے اندر پڑھنے والے بچوں کے لیے عمومی انعام بھی رکھا گیا ہے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے وہ انشاءاللہ ان کو بعد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو جو بھی مکتب کے اندر بچے پڑھتے ہیں وہ قاری صاحب کے ذریعے یا پھر میرے ذریعے سے کلاسوں کے اندر اپنا اپنا انعام حاصل کر لیں۔ اللہ آپ کو بھی کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاہواء والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا غفور يا سبوح يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ آج یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ جن جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے، دامے دل میں سخوں نے جو بھی تعاون پیش کیا ہے، وقت دیا ہے، شریک ہوئے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، یا کوئی بھی خدمت انجام دی ہے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابی مقدر فرما، دونوں جہاں کی رسوائی اور ناکامی سے حفاظت فرما، پڑھنے والے بچوں کو یا اللہ دینی تعلیم میں، عصری تعلیم میں کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ علم صالح، علم نافع اور عمل صالح نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے علم نافع اور عمل صالح کے فیصلے فرما، اور یا اللہ جو حضرات پڑھا رہے ہیں یا اللہ ان کی اس پڑھانے کی محنت کو قبول فرما، جو اس مدرسہ کی مکتب کی یا اللہ معاونت کا سبب